الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله العظيم میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ رب العزت نے حقیر پانی سے پیدا کیا ہے اور ہر وقت پیٹ میں یہ اپنے گند اٹھا کے چلتا ہے اور مرنے کے بعد اس نے جا کر مٹی ہو جانا ہے۔ اپنی ابتدا بھی یاد رکھے، حال جو اس پر اس وقت ہے اس کو بھی یاد رکھے، اور جو اس کا مستقبل ہے اس کو بھی یاد رکھے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی میں عجب میں نہ آئے، اس میں تکبر پیدا نہ ہو، ہر دم ہر وقت تواضع اس پر چھائی ہوئی ہو، عاجزی اور انکساری کا یہ پیکر ہو۔ اس لیے اللہ نے اس انسان کو ان بیماریوں میں حکیم دیے ہیں تاکہ ان کی حکمتوں پر عمل کر کر یہ ان بیماریوں سے نجات حاصل کریں۔ انہی میں سے ایک جن کو آج دنیا حکیم لقمان، حکیم مانے دانا، حکمت والا، طبیب، علاج کرنے والا، عربی میں دکتور، انگلش میں ڈاکٹر، صرف ڈاکٹر وہ نہیں جو بدن کا علاج کرے، ڈاکٹر وہ ہے جو اندر کا بھی علاج کرے، باطن کا بھی۔ مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر ہے، اس لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس باب کو شروع کیا تو سب سے پہلے یہ حدیث لکھی، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، شح مطاع، ایسا بخیل کہ اس بخل کی اطاعت کرتا ہے، ہر وقت بخل 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 اور اپنے بخل کی اطاعت کرتا ہے، یہ ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے، ہلاک ہونے والی بیماریوں میں سے ہے۔ ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دیں گی، تین بیماریاں اندر ہیں، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک شح مطاع، ایسا بخیل ہے، بخل کی اطاعت کرتا ہے، ہر وقت بخل کے پیچھے چلتا ہے۔ ہوا متبع، اپنی خواہش نفس کا اتباع کرتا ہے، ہر وقت خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔
خواہشات پوری کرنے والے جانور ہوا کرتے ہیں، انسان نہیں ہوا کرتے۔ انسان اپنی خواہش کو روک کر چلتا ہے، جانور اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ آج کا مسلمان خواہش کو امام بنا کر خود اس کا مقتدی بن کر چلتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے خواہش کو اپنا امام بنا لیا، اس کا مقتدی بن گیا، خواہش کو مقتدا بنایا، خود مقتدی بنا اور ان کے پیچھے چلا گیا۔ ہون متبعن، وہ خواہشات جن کی اتباع کی جائے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کا اپنی ذات پر تعجب، ہر وقت میں آئی ایم، بس میں شیشے میں کھڑا ہو تو میں، زمین پر ہو تو میں، انسانوں میں ہو تو میں، نماز میں ہو تو میں، بات کروں تو میں، عمل ہو تو میں، ہر جگہ میں۔ یہ اعجاب المرء بنفسی، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا، بس میں ہی ہوں، بس مجھ سے زیادہ اچھا بولنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا سمجھانے والا کوئی نہیں، صرف مجھے آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، مجھے ہی سب ملا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا۔ اعجاب المرء بنفسی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں جب اس باب کی ابتدا کی ہے، اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ثلاث مہلکات، یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک فرمایا، وہ بوڑھا ہو جائے، شیخ زان، بڑھاپے میں آ کر بھی زنا کرتا ہو، دادا بن گیا، پوتے پوتیاں ہو گئی، سفید بال آ گئے، کمر جھک گئی، آنکھیں بالکل نیچے ہو گئیں اور بھویں سفید ہو گئیں، پلکیں سفید ہو گئیں، سر داڑھی کے بال سفید ہو گئے، پھر بھی یہ زنا کرتا ہو، اس آدمی کو قیامت کے دن اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے، یہ میرا مضمون نہیں ہے، میں نے ویسے حدیث کو ذکر کیا، ایک آپ نے جو تیسرا فرمایا، وہ فقیر ہو اور تکبر کرتا ہو، فقیر ہو تکبر کرتا ہو، مال ہے نہیں، بس میں سب کچھ ہوں، ارے مال ہے نہیں تیرے پاس، نہیں میں سب کچھ ہوں۔ ان 3 آدمیوں سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہے، آج ہم سب تکبر کی بیماری میں مبتلا ہیں، سب کے سب، کسی کو کس پر تکبر، کسی کو کس پر، کسی کو کس پر، کوئی کیا اپنے آپ کو سمجھے۔ اس لیے میں نے ابتدا کی ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، پیٹ میں گند لے کر چلتا ہے اور مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، اسے کیا تکبر زیب دیتا ہے؟ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اس لیے قرآن سمجھا رہا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ، یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، قرآن میں پورا ایک رکوع ہے، اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، پھر آگے یا بنی اقم الصلاۃ، یہ سب اسی میں ایک ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا جب لوگوں سے بات کرے گال کو پھلانا نہیں، چہرے کو ادھر ادھر گھمانا نہیں۔ جس آدمی میں تکبر ہو وہ بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثر، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، ایکسپریشن، صحیح بات ہے، غلط تو نہیں ہے نا؟ چلو شکر، انگلش غلط نہیں ہو، اردو مسئلہ نہیں ہے، عربی مسئلہ نہیں ہے، انگلش آنی چاہیے، پڑھا لکھا ہے۔
اب تو تم امام بھی اس کو اپنی مسجدوں میں رکھ دو جس کو انگلش آئے ہے، کیا تمہاری عقل ہے؟ سلام ہے تمہاری عقل کو، انگلش نہ آئے کہتے ہیں اس کو امام بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، یہ تمہاری ان باتوں کو بھی سہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں آنی چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، پڑھو، کچھ قرآن بھی تو پڑھ لو، کچھ عربی تو سمجھ لو۔ لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بات کرتا ہے، دیکھ رہے ہو مجھے، یہ ایکسپریشن ہے جو میں کر کے بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہو بات کر رہا ہے، یہ نہ ہو لا تصعر خدک للناس، یہ تکبر کی علامت ہے۔ عاجز ہونا چاہیے، عاجزی۔ غریب بات کرنے آئے، ہو پھر تو اللہ رحم کرے، ہاتھ بھی ملائے گا، یہ پورے مت کرے گا، ٹچ بس، اوکے۔ کوئی بڑے صاحب آ جائے اٹھے گا، گلے ملے گا۔ لا تصعر خدک للناس، ایسا نہ کرو۔ مدرسے کا قاری صاحب پیدل آیا، پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا، رومال کندھے پر، جوتے پرانے سے، موزے نہیں، VIP میری طرح، اور ٹاپ ٹوپ، یہ نہیں، تم اس کو مولوی نہیں سمجھتے، یہ مولوی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کاٹن ہے، امامہ اس کا VIP ہے، چشمہ اس کا بہترین ہے، کہتے یہ مولوی ہے۔ کپڑوں سے کسی کو تم تول نہیں سکتے ہو۔ ارے کیا پتا اس کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے، تم کیا جانو؟ اس لیے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سائل آیا مانگنے کے لیے، دے دو۔ اسے کوئی ایسی بیماری تھی، آپ نے کسی کو بھیجا، وہ گئے، جب وہ دیکھا اس بیماری میں ہے، طبیعت میں ان کے قدورت آئی ہوگی، انسان ہے، آقا نے اس بیمار کو بلایا، سائل کو آ جاؤ، بٹھایا۔ لوگ طبیعت کی وجہ سے ناگواری کرنے لگے، آج یہ سب چیزیں ہیں بھائیوں، معاف کرنا، مزدور ہو، غریب ہو، کوئی اس کو قریب نہیں بٹھاتا، دور، بیمار ہو، اب تو معاف کرنا، عجب ڈاکٹروں نے بھی چیزیں بنا دی، بیماری منتقل ہوتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اب وہ دور، ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتا، دور۔ اچھا اب کون کرے؟ کوئی ہائر کر لو، کوئی لڑکا کوئی لڑکی خدمت کرے، اچھا اس کو بیماری منتقل نہیں ہوگی، تجھے ہو رہی ہے، واہ عجب ہے، اسے میں خدمت کے پیسے دے رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرے، خود قریب نہیں آتا۔ آقا تھے، قدورت کی، صاحب نے ناپسند کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جس آدمی نے یہ کیا اس کی اس بیماری پر اللہ نے اس کو موت نہیں دی اس وقت تک جب تک اس کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ آج بڑا مرض ہے تکبر، ہر ایک میں اندر ہے، رچ بس گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں بڑا تواضع، نہیں، ہاں، لا تصعر خدک للناس، یہ نہ کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر مت چلو، یہ اصل میں نے آج عرض کرنا تھا، زمین پر اترا کر، سینہ نکال کر، کپڑا پہنا تو میں، چادر اچھی رکھی تو میں، گھڑی اچھی پہنی تو میں، گاڑی اچھی آ گئی تو میں، اب اس کی چال ڈھال الگ ہو گئی۔ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے اترا کر مت چلو، آج سب دنیا اترا رہی ہے، کیا کچھ کوڑی آ گئی، اترانا شروع کر دیا، کیا حسن مل گیا، اترانا شروع
شروع کر دیا، کیا مال مل گیا اترانا شروع کر دیا، کیا عہدہ منصب مل گیا اترانا شروع کر دیا، کیا حب جا، کیا حب مال، کیا اپنا سب کچھ، سب اس میں مبتلا ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا، عبداللہ ابن مطرف بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نام لکھا ہے محلب، بیت اللہ میں ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو اس کی چادر گھسٹ رہی تھی، اور لمبی چادر، آج کل یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی میں عرض کروں گا، اترانے کی وجہ سے اپنے پاجامے نیچے ہیں، تکبر کی وجہ سے نیچے ہیں، غرور کی وجہ سے نیچے ہیں، چادریں زمین پر گھسٹ رہی ہیں، لباس نیچے گھسٹ رہے ہیں، تو بڑی چادر لمبی اور گھسٹ رہی ہے، تو عبداللہ ابن مطرف نے فرمایا یہ جو چال تو چل رہا ہے یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، انکساری پسند ہے، بس میں کچھ نہیں یہ پسند ہے، میں انا یہ اللہ کو ناپسند ہے، تو یہ کہا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، بھائیوں میں وہ چال چلوں جو اللہ رسول کو پسند ہو، وہ عاجزی والی، وہ تواضع والی، وہ انکساری والی، دنیا کی ساری چیزیں جمع کرو امام الانبیاء پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، آپ سے بڑا علم والا، عمل والا، دعاؤں والا، رونے والا، حکمت والا، بصیرت والا کوئی نہیں ہے، بس قصہ مختصر یہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کی بزرگی ہے تو آپ کی ہے، بس آسان قصہ، آپ سے اوپر مقام کسی کا نہیں، احادیث پڑھو جہاں اللہ کے نبی کا پورا سب کچھ ترمذی میں موجود ہے، آپ ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف یا اونچائی سے ڈھلان کی طرف پانی گرتا ہے، آپ ایسے تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ چلتے تھے، یہ ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہے۔ آج میرے ساتھی بھی آئے ہیں، میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، ان کو بھی یاد ہوگا، لمبا قد، لحیم شہین، حسن کے اعلیٰ، اور ایک سے ایک کپڑا، خوشبو ایک سے ایک، لیکن چلتے ایسے تھے جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف آ رہے ہیں، تواضع، عاجزی، انکساری، چال بھی اللہ کو یہ ناپسند ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترانا، دیکھ رہے ہو پاؤں زمین پر ٹھپ ٹھپ کوئی آ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے، یہ لا تمشی فی الارض مرحا، یہ اترانا پسند نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں جو مجھے کہہ رہے ہو اس چال کو، یہ اترانا یہ اللہ رسول کو ناپسند ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے، آپ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، نہیں بھائی میں نہیں پہچانتا، پھر تعارف، اب وہ بھی کہا محلب نے مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، عبداللہ ابن مطرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہچانتا ہوں، تو وہ ہے جو 2 دفعہ شرمگاہ سے باہر نکلا ہے، بس یہ کہنے کی بات نہیں تھی ممبر پر، لیکن میں نے عرض کی نہیں تھی کہنے کی، بس سمجھانے کے لیے کہا، جس کو میں نے ابتدا میں کہا حقیر گندا پانی ہے، دوسرا کہا جو اس وقت بھی طواف کرتے ہوئے بھی پیٹ میں گن اٹھا کر چل رہا ہے،
پہچانتا ہوں تو کون ہے، اور مرنے کے بعد تو نے مٹی ہو جانا ہے، پہچانتا ہوں تو کون ہے۔ یہ تین چیزیں اس کو سمجھائیں۔ آج ہم سب اگر یہ سمجھ لیں ہم تین یہی ہیں تو کوئی اترائے گا؟ کس چیز کا تکبر، کس چیز کا فخر، کس چیز کا اترانا، کیا ہے؟ فرمایا پہچانتا ہوں، یہ تو ہے تو۔ سمجھایا اسے کیسے، تین جملوں میں۔ اللہ کرے آپ کو مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر مت چلو بھائیو، تکبر نہ کرو، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تو اترا کر چلتا ہے تو تیرے یہ پاؤں رکھنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ لن تخرق الارض، زمین نہیں پھٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، یہ سینہ نکال کر جو یوں چلتا ہے تو پہاڑوں سے زیادہ اونچا نہیں ہو جائے گا، یہی رہے گا 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، اس سے اوپر تو نہیں جائے گا۔ کیا ہے تجھے؟ پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچے گا، زمین کو بھی نہیں پھاڑے گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیات بھی نقل کی، حدیثیں بھی نقل کی، جس کو میں نے ایک آیت پڑھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے بندوں میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تکبر والے۔ پھر صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اگلا ٹکڑا کہا ولا يدخل النار، اور اس آدمی کو اللہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرے گا، جنت میں نہیں ڈالے گا۔ پھر دوسری روایت نقل کی ہے جس میں یہ ہے اللہ نے جنت عدن اس کو بنایا، جنتیں ہیں 8 جنتیں، جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت العدن، جنت النعیم، جنت عدن کو بنا کر اللہ نے کہا قسم ہے تیرے اندر متکبر آدمی کو داخل نہیں کروں گا، جنت عدن میں متکبر داخل نہیں ہوگا۔ نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، اللہ اس بیماری سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو محفوظ رکھے۔ دوسری حدیثیں اس آدمی کو اللہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا جس میں تکبر ہوگا، منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا جس میں تکبر ہوگا۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جا کر اور بہت ساری چیزیں نقل کی، اس میں سے ایک جن میں تکبر ہے مال کا، پیسوں کا، عہدے کا، منصب کا اور چیزوں کا۔ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے چیونٹیوں کی طرح، چیونٹیوں کی طرح لوگ ان کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے۔ یہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج زمین پر میں اور میں بس یہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اور لوگ ان کو روند رہے ہوں گے۔ پھر کہا جہنم میں ایک وادی ہے، ایک جگہ آگے روایت میں اس کا نام حبہب
اور اس جگہ جو میں جس کو سنا رہا ہوں اس کو حولس لکھا ہے، وہاں بولس کیا ہوگا؟ ان کو اللہ اس میں ڈالے گا، سارے جہنمیوں کا خون پیپ وہاں جمع ہوگا، اس وادی میں ان کو اللہ ڈالے گا۔ یہ ایک قول۔ آگے قول لکھا ہے متکبرین کو جہنم میں ڈال کر اللہ جہنم کو بند کر دے گا، یہ ہمیشہ اندر رہیں گے۔ اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، میری بھی حفاظت فرمائے۔ تکبر بڑی بری بیماری ہے، اس لیے اب یہ جو میں نے حدیثیں سنائی تکبر کی، یہ مختلف انسان میں بیماریاں ہیں، کسی میں کیا، کسی میں کیا، کسی میں کیا، کوئی حسن، کوئی کیس تکبر ہے انسان میں۔ بعض لوگ تکبر میں کپڑے اپنے نیچے، متکبر کی علامت۔ اچھا، مجھے ایک دوسری چیز بھی یاد آئی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور میں اس کو سنا بھی دوں، پھر میں نے علماء سے بھی سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، بیٹا دو کام نہ کرنا۔ کون سا؟ ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا بیٹا تکبر نہ کرنا۔ یہ دو نصیحتیں بیٹوں کو کی اور کہا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا کہ ساری دنیا کا جو کچھ ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، یہ وزنی ہے۔ اب ایک قول یہ بھی لکھا ہے اللہ اس آدمی کی نماز بھی قبول نہیں کرتا جس میں تکبر ہو، اس آدمی کی نماز بھی قبول نہیں کرتا جس میں تکبر ہو، بھلے وہ سجدہ کر رہا ہے، یہ تکبر سے بھر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو سجدہ کروایا گیا کہ اپنی سب سے عزت والی چیز زمین، اس کو زمین پر ٹیکو، تیرے اندر سے تکبر نکل جائے، تو عاجز بن جائے۔ مٹی میں ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ڈال رہا ہے تاکہ تیرے اندر سے یہ سب نکلے۔ لیکن بھائیو، جس میں تکبر ہو وہ نماز بھی متکبرانہ پڑھتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں غلط؟ اس کی نماز تو دیکھو، کپڑے درست کرتا ہے نماز میں، کیوں؟ کاٹن پہنا ہے، کلف لگا ہوا ہے، استری خراب نہ ہو جائے۔ ارے بھائی یہ نماز ہے، یہ نماز ہے ہیں؟ اور میں نے پہلے سنایا تھا، مولانا سے ایک جملہ سنا تھا طارق جمیل صاحب سے، انسانوں میں تکبر الگ الگ ہے، ہوگا ہر انسان۔ جو میں حدیث سنائی نا، کپڑے پائچے نیچے کر رہے ہیں، حدیث ہے اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا جو اپنے پائچے پاجامے نیچے لٹکا رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ پائچے اوپر کر لینا تواضع کی علامت ہے، نیچے کرنا، گھسٹنا، مٹی کے ساتھ مٹی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 حدیثیں نقل کی ہیں، ایک میں تو یہ لکھا ہے کہ قیامت تک اللہ ایسے آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، قیامت تک۔ ہاں، تو مولانا کا جملہ کہا، یہ جو کہا گیا نا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، کہا دنیا کا سب سے بڑا تکبر۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں، اگر میں یہی سوال کروں باخدا آپ الگ الگ جواب دیں گے، وہ صحیح ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، صحیح ہوگا، ہر ایک سنائے گا یہ سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ سب باتیں آپ کی صحیح ہیں، لیکن انہوں نے کہا دنیا کا سب سے بڑا تکبر اللہ کو سجدہ نہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ کہو یہ بات تو غلط ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، صحیح ہے، میں نے اس پر غور کیا، مجھے قرآن میں مل گیا، پہلے سے پارے میں ہی مل گیا۔
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا میرا یہ بنا ہوا انسان آدم ہے، اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گھرے، سجدہ تعظیمی تھا، عبادت تھا، وہ اس کو چھوڑ دو، سب گھر گئے کہ کیا ہوا؟ ابا، ایک نے انکار کیا، کون تھا؟ ابلیس۔ واستکبر، تکبر میں چلا گیا۔ سب سے پہلا گناہ ہی سجدہ نہ کرنا، وہ تکبر کی وجہ سے تھا جو شیطان نے کیا۔ نہیں، میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنے ہوئے، میں ان کو سجدہ کروں؟ میں تو اوپر، یہ تو نیچے ہیں، میری فطرت میں اوپر جانا، ان کی فطرت میں زمین ریز ہو جانا، میں سجدہ کروں؟ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا۔ پہلا گناہ ہی سجدہ نہ کرنا، وہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ آج امت مسلم جو سجدے چھوڑتی ہے، یہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ اس لیے بھائیو، عاجز یہ نماز ادا کرے گا، عاجز تکبر نہیں کرے گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب یہ گندم کا دانہ زمین میں جا کر مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے تو پھر اوپر آ کر سارا گلے گلزار ہو جاتا ہے۔ اور سرما بھی کبھی دیکھا ہے، اس کو بھی جتنا پیسو پھر آنکھوں کی زینت بنتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا ہو کہ آنکھ میں چبھتا ہو، کوئی بھی اس کو سلائی کو آنکھوں میں نہیں لگاتا۔ اس لیے بھائیو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عاجز من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ بلند کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پورا باب لکھا تکبر کے اوپر کیا کیا۔ وہ اگر موقع ملا آئندہ جمعے کو عرض کر دوں گا کتنے قسم کے تکبر ہیں، کیا کچھ ہے، اس کا علاج، بیماریاں، سب چیزیں لکھی۔ اللہ ان سب چیزوں سے آپ کو بھی، مجھے بھی نجات دے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے۔